اللہ ارشاد فرماتا ہے انصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہ فرمائے، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے، فلا غالب لکم، تمہارے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِن بَعْدِهِ، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے اس کے بعد تمہاری کون مدد کرے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ کی ذات کے اوپر کیا رکھنا چاہیے؟ بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات کے اوپر کیا رکھنا چاہیے؟ یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے روزی کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا، اسباب اختیار کرنے ہیں۔ شروع میں نے کہہ دیا ہے اسباب ہر ایک بندہ اختیار کرے، دکان کھولے ایک اسباب ہے روزی کا، کھیتی باڑی کرے اس کے اندر بیج ڈالے ایک اسباب ہے روزی کا، اور بیمار ہو گیا ہے ڈاکٹر کے پاس جائے، اسباب اختیار کرے، دوائی لے، اللہ کی ذات کے اوپر کیا رکھے؟ بھروسہ رکھے۔ دوائی کے اوپر بھروسہ نہیں رکھنا، ان ساری چیزوں کے اوپر بھروسہ رکھنا، اسباب اختیار کرنے ہیں اور منافع اور نتیجہ اللہ کی ذات کے اوپر کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے۔ آپ یہاں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ مشہور بات بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے اپنی قوم کو لے کر نکلے تو پیچھے سے فرعون بھی چڑھایا، بہت بڑا لشکر تھا، اور آگے جب دریا نیل کے اوپر پہنچے آگے بھی موت تھی اور پیچھے بھی کیا تھی؟ موت نظر آ رہی تھی۔ تو قوم نے کہا کہ آگے بھی موت ہے پیچھے بھی کیا ہے؟ موت ہے، پیچھے لشکر چڑھا ہے، آگے جاتے ہیں تو دریا کیا ہے؟ سمندر ہے، دریا ہے، اس کے اندر ڈوب جائیں گے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنی قوم کو کہا ہمیں اپنے رب کے اوپر یقین رکھنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کیا رکھنا چاہیے؟ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جب بھروسہ کیا تو اللہ